علیکم، لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے FIA کی جانب سے طلبی کے لیے بھیجا گیا نوٹس عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسد قیصر کو ممنوعہ فنڈنگ کیس میں 11 اگست کو FIA نے طلب کیا ہے۔ PTI رہنما طلبی کے نوٹس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اس سے متعلق صبح 10 بجے پٹیشن دائر کی جائے گی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کو 6 اگست کو نوٹس جاری کرنے کی خبر آئی تھی، تاہم انہوں نے تردید کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ FIA کی جانب سے تاحال کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا۔ FIA نے جہاں طلب کیا حاضر ہو جاؤں گا۔ اسد قیصر نے کہا تھا کہ تمام امور قانونی طور پر نمٹائے، کسی پریشانی کا سامنا نہیں۔ تنظیمی اسٹرکچر کے لیے آنے والے فنڈ سے دفتر کا کرایہ اور ملازمین کی تنخواہ ادا کرتے تھے۔ دفتر میں 3 ملازم تھے جن کی تنخواہیں چیک کے ذریعے ادا کرتے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ FIA نے جب طلب کیا ضرور جاؤں گا۔ PTI کے گرفتار رہنما شہباز گل کے وکیل نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی جانب سے شہباز گل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیے جانے پر ان کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ بطور وکیل اپنا دفاع عدالت میں پیش کریں گے اور مقدمہ منسوخی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ فیصل چودھری نے دعویٰ کیا کہ شہباز گل کے کپڑوں میں خون آلود دھبے نظر آئے۔ ایسے کیسز میں تشدد آرگنائز طریقے سے کیا جاتا ہے۔ آج شہباز گل نے عدالت کو خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ دوسری جانب اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی منظوری کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق شہباز گل کے خلاف الزامات پر جسمانی ریمانڈ ضروری ہے۔ PTI رہنما کے ریکارڈڈ آواز سے مشابہت کے لیے فورنزک ٹیسٹ بھی ضروری ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پولیس 2 روز میں شہباز گل سے تفتیش کر کے دوبارہ عدالت میں پیش کرے اور پیش رفت سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق شہباز گل کے خلاف الزامات پر جسمانی ریمانڈ ضروری ہے۔ PTI رہنما کے ریکارڈڈ آواز سے مشابہت کے لیے فورنسک ٹیسٹ بھی ضروری ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پولیس 2 روز میں شہباز گل سے تفتیش کر کے دوبارہ عدالت میں پیش کرے اور پیش رفت سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ شیخ رشید نے ہیڈ آف نیوز عماد یوسف کی گرفتاری کی مذمت کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ حکومت آزادی اظہار رائے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں عماد یوسف کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نکمی حکومت اپنے انجام کو پہنچے گی جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو ایسی اونچی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ نشریات کی بندش کے باعث ARY نیوز کی لائیو ٹرانسمیشن یہاں دیکھیں۔ شیخ رشید نے عماد یوسف کی گرفتاری کو حکومت کی جانب سے زیادتی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ARY کی کلیئرنس کے بعد حکومت زیادتی کر رہی ہے۔ PTI رہنما مراد سعید نے اپنے رد عمل میں کہا کہ میں عماد یوسف کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ عماد یوسف کو گرفتار نہیں گھر سے اٹھایا گیا ہے، یہاں پر جنگل کا قانون ہے، کسی کو بھی اٹھا لو۔ مراد سعید نے کہا خاور گھمن نے نون لیگی میڈیا سے متعلق ایک سٹوری بریک کی تھی۔ نون لیگ کو ایسا میڈیا ہاؤس چاہیے جو ان کو صحیح ثابت کرے۔ ARY پر ملک سے بغاوت اور غداری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت فرعون بنی ہوئی ہے، مشکل وقت میں ARY نیوز کے ساتھ ہیں۔ سری لنکا کی سرکاری اجارہ دار کمپنی نے بجلی کے ٹیرف میں 264% اضافہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خسارے کا شکار سیلون الیکٹرسٹی بورڈ CEB نے بتایا کہ 9 سال میں پہلی بار ریگولیٹر نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دی ہے تاکہ 61 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے مجموعی نقصانات کو کم کیا جا سکے۔ حکام نے بتایا کہ CEB نے بجلی کا ٹیرف 800% مہنگا کرنے کی اجازت مانگی تھی، تاہم ریگولیٹر نے زیادہ سے زیادہ 264% اضافے کی منظوری دی۔ کم سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ ٹیرف 2.5 سری لنکن روپے ہے، ان سے فی یونٹ قیمت 8 روپے وصول کی جائے گی۔ بڑے صارفین کے لیے فی یونٹ نرخ 45 روپے سے بڑھا کر 75 سری لنکن روپے کر دیے گئے۔
سرکاری ریکارڈ کے مطابق 78 لاکھ گھرانوں میں سے 2/3 مہینے میں 90 کلو واٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں، وہ اس اضافے سے زیادہ متاثر ہوں گے، جبکہ زیادہ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو تقریباً 80% سے زائد ادائیگی کرنا پڑے گی۔ سری لنکا غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہونے کے بعد بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے، حتیٰ کہ خوراک، ایندھن اور ادویات جیسی انتہائی ضروری درآمدات کے لیے بھی زر مبادلہ کی قلت ہے۔ واضح رہے کہ ملک کو ہائپر انفلیشن شدید افراط زر کا سامنا ہے، جبکہ سی ای بی تھرمل جنریٹرز کے لیے تیل خریدنے میں ناکامی کے بعد بجلی کی طویل ترین لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ سعودی عرب نے عالمی برادری سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطین پر اسرائیلی حملے رکوانے میں کردار ادا کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی وزراء کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں فلسطین پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی گئی۔ وزراء کونسل اجلاس میں عالمی برادری سے فلسطین پر اسرائیلی حملے رکوانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسرائیلی قابض فوج نے مقبوضہ مغربی علاقے میں بمباری کر کے بچوں سمیت درجنوں فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا ہے اور متعدد زخمی ہیں، تاہم اس معاملے پر عالمی برادری نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اس سے قبل سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسرائیلی شدت پسندوں کا عمل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، مسجد اقصیٰ میں دراندازی تاریخی اور قانونی اسٹیٹس کی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ مقدس مقامات کی بے حرمتی سے شدت پسندی میں اضافہ ہوگا، اسرائیلی شدت پسند سے بحران بے قابو ہو جائے گا۔ سعودی عرب نے زور دیا تھا کہ عالمی برادری اسرائیلی انتظامیہ کو معاہدوں کی پاسداری پر مجبور کرے، عالمی برادری بحران کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ OIC نے بھی مسجد اقصیٰ کا تقدس پامال کرنے اور اسرائیلی شدت پسندوں کے دھاوے کی مذمت کی تھی۔ امریکی ٹینس اسٹار سیرینا ولیمز نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ووگ میگزین کے لیے ایک کالم تحریر کرتے ہوئے ٹینس اسٹار نے اعلان کیا کہ وہ اس سال کے US اوپن کے بعد ریٹائرڈ ہو جائیں گی۔ 40 سالہ سیرینا نے اپنے کیریئر کے دوران 23 گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ جیتے اور مارگریٹ کورٹ کے آل ٹائم 24 گرینڈ سلیم ٹائٹل کے ریکارڈ سے ایک قدم دور ہے۔ انہوں نے کالم میں لکھا کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ٹینس چھوڑ کر میں اپنے لیے زیادہ ضروری چیزوں کی جانب بڑھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فوری طور پر ریٹائر نہیں ہو رہی بلکہ اگست میں شیڈیول US اوپن کھیلنے کے لیے پر امید ہیں، جبکہ وہ اگلے ہفتے ویسٹرن اینڈ سادرن اوپن کا بھی حصہ بننا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا تصور کرنا ہی میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں کھیل کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر میں اب اپنے خاندان اور کاروبار پر توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہوں۔ سیرینا اب اپنے شوہر اور 5 سالہ بیٹی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتی ہیں، جبکہ ایک اور بچے کی خواہش بھی ہے۔ پیرا میڈیکل اسٹاف کے لیے بیرون ملک روزگار کے لیے امید افزا خبر سامنے آئی ہے۔ جرمنی میں روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے جرمنی سے آئے ہوئے تاجروں کی تنظیم BCG کے وفد نے FPCCI اور محکمہ صحت کے افسران سے خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جرمن تاجروں کی تنظیم BCG کے سربراہ سید محسن رضا نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 500 سے زائد نرسنگ اسٹاف کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ سید محسن رضا کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاحت کے فروغ اور طب کے شعبوں کی ترقی کے لیے جرمن تاجر اپنا کردار ادا کریں گے۔ نرسنگ اور پیرا میڈیکل اسٹاف کو جرمن لینگویج اور تربیت کے ساتھ انہیں جرمنی کے اسپتالوں میں روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ FPCCI کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کے دوران وفد کا کہنا تھا کہ جرمن تاجر پاکستان میں سیاحت کے فروغ اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بچوں کی عمر کے مطابق کھیلوں کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ والدین کے لیے بچوں کی پرورش کڑے امتحان سے کم نہیں ہوتی۔ تعلیم و تربیت کے علاوہ ان کو اپنے بچوں کے لیے ان کی عمر کے مطابق کھیلوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کھیل اور جسمانی سرگرمیاں بچوں میں کئی مثبت صلاحیتیں اجاگر کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ان کی عمر کے حساب سے ان کے لیے کھیلوں کا انتخاب کریں۔ کھیلوں کی سرگرمیوں سے جسمانی طاقت اور نشو و نما بہتر ہوتی ہے، خود اعتمادی میں اضافہ، غلط اور صحیح کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اور خود کو منظم رکھنے کی طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ ماڈل صدف اور اداکار شہروز سبزواری کی بیٹی کا نام سامنے آ گیا۔ انسٹاگرام اسٹوری پر صدف کنول کی جانب سے بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد کے ساتھ بھیجی گئی تصویر شیئر کی گئی ہیں، جن میں بچی کا نام سیدہ زہرا سبزواری درج ہے۔ گزشتہ روز شہروز سبزواری اور ماڈل صدف کنول کے ہاں پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ واضح رہے کہ شہروز اور صدف کی یہ پہلی اولاد ہے، جبکہ اس سے قبل شہروز کی اپنی پہلی اور سابقہ اہلیہ اداکارہ سائرہ یوسف سے بھی ایک اور بیٹی نورہ ہے۔
लगातार खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर। मौशी बहरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ की जानिब से कम्युनिटी हेल्प पैकेज। होल बेबी गोट एंड लैम्ब $8.99, बीफ विद बोन $3.99, बीफ कीमा $4.99, होल चिकन $2.49, चिकन लेग $1.49, क्लीन एंड कट होल चिकन $3.49, चिकन लेग $2.99, चिकन कीमा $2.99, zebra rice 40 pounds $55, शान मसाला $1.29, मुंतहा आला क्वालिटी पाकिस्तानी राइस $11.99 10 pounds बैग। मुंतहा राइस से पके खानों का मजा न आने पर पैसे वापस। इसके अलावा तमाम ग्रोसरी और मसाला जात नहायत कम नरखों पर दस्तयाब। वी आर एक्सेप्टिंग कुर्बानी ऑर्डर्स विद फ्री कुकिंग। EBT फूड स्टैंप्स काबिल कबूल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी 732-283-74। कुर्बानी से पहले कुर्बानी बुक कराएं। कुर्बानी खुदा के लिए, सवाब अपने लिए। कोरोना वायरस की परेशानी की वजह से अमेरिका में बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए फखरिया पेशकश। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज की तरफ से इस साल ईद उल जुहा पर कुर्बानी की शानदार ऑफर। गोट, लैम्ब और गाय की कुर्बानी शालीमार हलाल मीट से करवाएं और अपनी मनपसंद मटन लेग, लैम्ब लेग, स्टीम रोस्ट और कढ़ाई गोश्त शालीमार रेस्टोरेंट से फ्री पकवाएं। एडवांस बुकिंग जारी है। शालीमार खूबियां बेशुमार। क्वालिटी विद मनी बैक गारंटी बाय प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी। फोन 732-283-7474। OPTV की फखरिया पेशकश। दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.